مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مال 100 روپے آپ کے پاس جمع ہے سال بھر سے، تو اس کی زکوٰۃ کتنی بھی جانتے ہیں سب کتنی. لیکن جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جسم کی زکوٰۃ. اور کتنے دن کا روزہ فرض کیا گیا؟ 1 سال کا 2.5 دن. 1 مہینے کا 12 چوک 12 دونا 24 اور 2.5 ہو گیا. 1 مہینے کا 2.5 دن روزہ، 12 مہینے کے 30 روزے ہو گیا نا. یہ کیا ہے؟ جسم کی. وہ جو پابندی سے غریب نواز نے اس پر تنقید فرمائی، پابندی سے جو روزے رکھتا رہے گا قبر میں بھی اس کو سوالات برائے احتیاط کیے جائیں گے. اور میدان محشر میں روزے داروں کے سر پر بھی ایک ایسا عظیم تاج ہوگا جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے 30 ستارے چمکیں گے. اور وہ 30 ستارے ایسے ہوں گے، آسمان کے ستارے کہیں گے کہ مولا یہ ستارے فرمائے گی تمہیں دیکھنے کے لیے، تم اپنے وقت کے آسمان میں جگمگانے والے تھے، اب تم انہیں دیکھیے، یہ روزہ دار ہیں، ان کے سر پر جو ہم نے ستارے رکھ دیے ہیں، اب ستارے بھی انہیں دیکھ کر وہ ستارے ہونے کی تمنا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ ستارہ بنایا ہوتا. فرمایا یہ روزے کی برکت. تو جسم کا روزہ، جسم کا کی زکوٰۃ اور اس کا پرسنٹیج سمجھ میں آ گیا. 1 مہینے میں 2.5 دن کا روزہ، یعنی 27.5 دن آپ کو چھٹی اور 2.5 دن روزہ. اب اس کو اکٹھا کر کے ایک سلسلہ بنا دیا گیا 30 روزے، 12 دونا 24 اور آدھا 30. تو کوشش صوفیہ کرام یہ کرتے تھے 29واں بھی چاند ہوتا ہے نا، تو لوگ اسی بات پہ بڑی خوشی مناتے ہیں کہ دکھ گیا 1 روزہ بچا. لیکن اس میں بہت شاطر لوگ بھی ہیں، ارے صاحب چاند دکھ تو گیا تو کیا ہوا، اللہ 30 روزے کا ثواب دے گا، ہے نا. یہی ہوتا ہے نا. جیسے کسی نے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے نا، نقطہ نواز ہے کہ نہیں. یہ خبر کسی مولوی صاحب کی تقریر میں کسی بہت شاطر لوگ ہوتے ہیں نا جو اکثر محلوں میں جنہیں بہت زیادہ تیز کہا جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو انہیں آگے کرتے ہیں، زبان دراز بھی ہوتے ہیں، مزور بھی ہوتے ہیں. تو ایسے کسی شخص نے سن لیتا ہے کہ 30 روزے اللہ نقطہ نواز. 50-60 سال کے وہ تھے، انہوں نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا. اور شب برات پر تقریر سن لی. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ رمضان آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ آپ کو کیا واسطہ، آپ تو کھاؤ پیو. کہا نہیں اس سال میرا بھی ارادہ ہے. تیار ہو گئے. اب چاند دکھ گیا، اعلان ہو گیا، شور مچا، تراویح ہو گئی. انہوں نے کہا اپنی بیوی سے میں روزہ رکھوں گا، مجھے ضرور اٹھانا ورنہ جھگڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. بیوی نے کہا کہ اٹھا لو، کھا پی لیں گے، بولی رکھے نہ رکھے ناشتہ بچے گا. شیری میں اٹھا لیا، انہوں نے روزہ رکھا. بولے نیت کرا دو مجھے. نیت کرائی گئی روزہ. کہنے باقی رکھوں گا. کہاں رکھوں؟ روزہ رکھا. دن بھر گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی نماز بھی گھر میں. افطاری کے بعد افطاری وغیرہ لی. اب جو بھی ان کا کام تھا بعد کا فارغ ہونے کے بعد کیا. اور پھر اس کے بعد اگلی رات آئی، کہا مجھے روزہ رکھنا. بیوی نے کہا بڑا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آپ نے آج روزہ رکھا، کل کہنے ہاں رکھیں گے. پھر سحری ہوئی، سحری میں ان کو اٹھایا گیا، انہوں نے دوسرا روزہ بھی رکھا. تیسری رات آئی، تیسری سحری بھی کی اور باقاعدہ تیسرا روزہ بھی رکھا. افطاری ہوئی الحمدللہ. اب بیوی بچے سمجھ گئے کہ ابا آ گئے راستے پہ، والد محترم اب راستے پہ آ گئے. 3 روزے ہو گئے. چوتھی سحری کے لیے جب تیاری چلی، بیوی نے کہا کہ اٹھو. کہنے ہو گیا میرا. ارے کیا ہو گیا؟ ابھی تو رمضان شروع ہوئے ہیں، آج 3 روزے، تمہارا کیا ہو گیا؟ فرما دیکھو بھائی میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ اللہ نقطہ تو 3 نماز نہیں ہوگی. 3 مہینے رکھ لیے، نقطہ وہ لگا دے گا، 30 ہو جائیں گے. 3 مہینے ہو گئے، نقطہ اس کی جانب سے ہو جائے گا، یہ نقطہ نماز. تو ایسے روزے ایسے وہ چاہے تو 1 لمحے اللہ کہنے پر مقبول فرمائے، اور وہ نہ چاہے تو 6 کروڑ 9 برس تک ابلیس ملائکہ کو دست بھی دیتا رہے. اور ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہیں جاتا.